ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور اپنے زمانے میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کئی لوگوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور ان کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں امام مہدی کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ انہیں کون کون سے کمالات عطا کیے جائیں گے۔ نمبر 1، جو کمال ان کو عطا کیا جائے گا کہ ان کے سر پر بادل ہوں گے جو سایہ کیے ہوئے ہوں گے، اور ان سے ندا آ رہی ہوگی کہ یہ مہدی ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، ان کی اتباع کرو۔ اور دوسری نشانی امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ہوگی کہ ان کے دور میں خشک لکڑی بھی اگر خشک زمین میں اگا دی جائے تو اس سے بھی سبز ٹہنی پتوں سمیت نکلنے لگے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی کمال جاننا چاہے گا، کوئی مطالبہ کرے گا کہ کوئی نشانی دکھائیں، آپ حق پر ہیں، تو آپ اشارہ کریں گے پرندے کو کہ ادھر آ، تو وہ آپ کے آ کر ہاتھ پر بیٹھ جائے گا، یعنی کہ اتنے کمالات ہوں گے۔ چوتھی نشانی جو علماء کرام نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس طرح دریا پھٹ جائے گا، یعنی کہ راستہ دے دے گا آپ کو، جس طرح بنی اسرائیل کے حوالے سے ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، تفسیر کی کتابوں میں پڑھا ہے، ان کی تشریف آوری سے زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی، کیونکہ ان سے پہلے ظلم سے اور جبر سے دنیا بھری ہوئی ہوگی۔ اس حال میں ان کا ظہور ہوگا، اور ان کے ظہور ہونے کے بعد عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، ہر طرف ظلم و ستم کا آپ خاتمہ فرما دیں گے۔ حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت ایسا بھی آنا ہے کہ اتنا شدید ظلم اس دنیا کے اندر بپا ہوگا کہ کسی کو کوئی جگہ پناہ کی نہ ملے گی کہ وہ اس ظلم سے بچ جائے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ہاں، میری اولاد میں سے ایک شخص ظاہر ہوگا، پھر وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اور ایسا بھر دے گا جیسے اس سے پہلے ظلم و ستم سے دنیا بھر چکی ہوگی، اور وہ امام مہدی ہوں گے۔ زمین پر رہنے والی مخلوق، آسمان پر رہنے والی مخلوق، سب ان سے راضی ہوں گے۔ حضور مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان سے بارش موسلا دھار برسے گی، اور زمین اس بارش کی وجہ سے اپنے خزانے جو ہے وہ نکال دے گی، اور جو زندہ ہیں لوگ وہ تمنا کریں گے کہ جو ظلم و ستم کے دور میں ہمارے بھائی مر گئے ہیں، کاش وہ بھی یہ عدل و انصاف کا زمانہ پاتے اور ان کو بھی مال ملتا۔ مال کی فراوانی اس قدر ہوگی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کریں گے کہ جس کو جتنا مال چاہیے وہ آ کر ہم سے لے لے، تو کوئی نہیں آئے گا، یعنی کہ ہر کسی کے پاس آلریڈی ان کی دور خلافت کے اندر اتنا مال و دولت ہوگا، سوائے ایک شخص کے۔ ایک شخص آئے گا اور آپ کو کہے گا مجھے مال چاہیے، تو آپ کہیں گے کہ میرے خزانچی کو جا کر کہہ دو، وہ تمہیں مال دے دے گا۔ وہ شخص آپ کے خزانچی کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ مجھے خلیفہ وقت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے تمہارے پاس کہ مجھے مال دیا جائے۔ وہ کہے گا یہ خزانہ ہے، جتنا چاہے لے سکتے ہو لے لو، تو وہ اپنی جھولیاں بھر لے گا، اور پھر اٹھے گا تو اس کو اٹھنا دشوار ہوگا، یعنی کہ اتنا وہ اپنے اندر مال و دولت کو اپنی جھولی کے اندر بھر چکا ہوگا۔ پھر اس کو خیال آئے گا کہ یار میں تو بہت لالچی ہوں، مسلمانوں میں سے کوئی مال لینے نہیں آیا سوائے میرے، تو اب وہ واپسی پلٹے گا کہ یہ مال واپسی کر دے، تو خزانچی کہے گا کہ اب واپسی نہیں ہوتا، کیونکہ خلیفہ امام مہدی نے فرمایا ہے جس کو ہم ایک بار دے دیتے ہیں تو پھر ہم واپسی نہیں لیتے۔ تو یہ وہ دور ہوگا کہ عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، بکری اور شیر ایک ہی جگہ سے پانی پی رہے ہوں گے، کسی کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب امام مہدی کے ظہور اور اس کے بعد کے حالات ہوں گے۔